ایک دانہ نکل آیا تو پریشانی، بال سفید ہو گئے تو پریشانی، خوبصورت بنانا، بہتر بنانا، یہ تو اس کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن 20 سال پہلے میرے پاس ایک ایسی بچی آئی جس کا چہرہ نہیں تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک نہیں تھی، اس کی گردن اور اس کی جو چن تھی وہ کانٹریکچرڈ تھی، اور اس نے مجھے آ کے چیلنج کر کہتی آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں مجھے ٹھیک کریں اپنے میک اپ سے۔ میری روح کانپ گئی اور میں نے اس کو بٹھالا اور میں نے پھر اپنے حواسوں کو قابو میں کیا، اور پھر اگلے دن سے میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کا جو تھا وہ کام شروع کیا۔ لیکن اس دن، اس شام کو، بلکہ دن تو نہیں شام تھی، وہ میں گھر ہی جا رہی تھی، میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف، یہ پریشانی ہمارے معاشرے میں موجود تھی اور کیوں نہیں مجھے نظر آیا، اور اب آپ نے اگر مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور میں آج یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس قابل ہی نہیں ہے اس کو جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہمیں، اور ہم اس کا شکر صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری زبانیں لکڑی کی طرح خشک بھی ہو جائیں تبھی بھی وہ شکرانہ کم ہے۔ بالکل صحیح بات آپ نے کی، بالکل اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج 20 سال گزرتے ہوئے میرے پاس اس وقت 856 کے قریب وکٹمز موجود ہیں، جس میں بچیاں ہیں، جس میں خواتین ہیں، اس میں بہت پہلے جلائی گئی بھی خواتین بھی ہیں جو کہ علاج اپنا نہیں کرا سکتی تھیں، کچھ لڑکے بھی ہیں، کچھ مرد حضرات بھی ہیں جن کے اوپر تیزاب پھینکا گیا یا وہ ایکسیڈنٹل طریقے سے ان کے اوپر یہ حادثہ ہوا۔ تو بس اس طرح سے یہ سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا۔ پھر 10-15 دن کے بعد میں نے سوچا کہ میں اخبار میں نے ایڈ دیا کہ اگر آپ تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی تو فلاں تاریخ کو آپ جیپلیکس میں آ جائیے گا۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو میں جہاں ایک بچی کا علاج کرا رہی ہوں میں 2-3 اور بچیوں کا کرا دوں گی۔ لو جی، اللہ میاں نے تو میرا امتحان ہی لے ڈالا، انہوں نے 42 لڑکیوں کو بھیجا اس دن، 42 بچے، بچیاں، خواتین وہ سب موجود تھے، اور میں نے کہا اللہ میاں جی میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی اتنا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو بس وہ سلسلہ جو شروع ہوا تو آج تک جاری ہے۔ اور یہ ارلی 2000s کی بات ہے کہ لیٹ 1990s کی؟ نو، آئی اسٹارٹیڈ ان 2003۔ 2003 کی بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور اب 23 تک ماشاء اللہ کام چل رہا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ وسیلہ بنی ان کی شکر جو الحمدللہ۔ وکٹم ہے ایسڈ اٹیکس کے، اور ان کا سہارا بنی، ان کو آپ نے موٹیویشن دی اور جینے کا ایک نئی، جیسے کہتے ہیں نا، کرن، امید، کوشش یو ہیو کرتی بین دی ہوں۔ سورس آف اٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ بے شک۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کل ایک گفتگو ہو رہی تھی جس طرح، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جی، کل 2-3 باتیں ایسی ہوئی تھیں کہ جس کے اندر میرا خیال ہے کہ ناظرین و سامعین ہمارے جو ہیں ان کو کوئی صحیح معنوں میں آگاہی نہیں ملی، تو اس وجہ سے میں اپنا جو ایک نظریہ ہے، بلکہ میں اپنا نظریہ کیا جو قرآن و سنت سے مسائل ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں اس کو جب تک مکمل نہ کروں تو آپ کی نوازش ہوگی میری بات کو کمپلیٹ ہو جی جائے۔ جی پلیز فرمائیے۔ ایک وقت تھا کہ جب آج سے کچھ اگر آپ 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک وقت تھا کہ جب لوگ قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اور اس کے اندر کوئی بھی اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈرتے تھے، کہتے تھے یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر وہی غوطہ لگائے کہ جو اس کے رموز و اوقاف کو جاننے والا ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے، اگر کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تو ایمان کے ضائع ہونے تک بات چلی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس حال میں آج ہم گزر رہے ہیں کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے مفسر قرآن بننے کا بھی، اور ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں، اور اسی سے ابتدا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ میں ایک اصول عرض کر دوں کہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے یا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آیات میں بات چیت کرنے سے پہلے اتنے زیادہ علوم ہیں کہ جن پر مہارت ہو
تو جا کے پھر قرآن کا ترجمہ آپ یا مفہوم یا معنی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ معاون علوم جو ہیں نہ ہوں تب تک صحیح معنوں میں قرآن تک رسائی اور صحیح معنی تک جو ہے رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو بہرحال چونکہ بات کل ہوئی تھی ایک شرک کے حوالے سے، شرک کی تعریف کی گئی، پھر وسیلہ کے حوالے سے بات کی گئی، تو میں ان دو چیزوں کو اسپیشلی ہائی لائٹ کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح میں نے بطور تمہید باتیں عرض کی ہیں نا کہ علم بلاغت یہ بھی ایک قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ اگر اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ آگ کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم آگ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر تو وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں مجوسی ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ آگ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر مسلمان ہے تو اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آگ سے صرف حرارت حاصل کی جاتی ہے، آگ کی پوجا نہیں کی جاتی۔ یہ مسلمان کے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے افراد کے جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں آگاہی نہ ہونے کی بنا پر شرک کی ایسی تعریف کر ڈالی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں شرک کا پہلو اصل میں موصوف نے جو یہ بیان کیا تھا نا کہ کسی کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو بھی شرک ہو جائے گا، یہ کرتے ہیں تو بھی شرک ہو جائے گا، تو میں اس لیے شرک کی تعریف اور شرک کا جو مطلب ہے نا وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے اندر کسی کو اس کے برابر جاننا۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ازل سے ابد تک ہے، الآن کما کان ہے، جیسے ہے ویسی تھی ویسی ہی وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ اب یہ بات جب کسی مسلمان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کو مستحق کے عبادت نہیں جانتا۔ اگر وہ کسی کی تعظیم بھی کرتا ہے، اگر وہ کسی کے سامنے بالفرض اسے جھکنا بھی پڑ جائے تو وہ اس معنی میں نہیں جھکتا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہوں، بطور عبادت اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور بالفرض کوئی بندہ اگر کسی سے سلام لیتے ہوئے جھک جاتا ہے یا اپنا کام کروانے کے لیے، جیسا کہ کل آپ نے فرمایا پھر تعظیم کے لیے، تو لوگ تو مطلب یہ بڑی تکلیف دہ سی صورتحال ہے، کہتے ہیں جی ہم نے تعظیمی سجدہ کیا۔ نہیں، سجدے کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تعظیمی سجدہ بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، میں یہ اللہ تعالیٰ سے 1000 مرتبہ بلکہ ان گنت معافی مانگ کے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی نے کوئی کسی کو تعظیمی سجدہ بھی کیا تو آپ نے خود لفظ یہاں پر کیا ذکر کیا؟ تعظیمی سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ۔ تعظیمی سجدہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کے بارے میں واضح طور پر صاحب یہاں سے جب یہ شروع ہو جائے گا تو پھر تو اس سے بہت قباحتیں بھی آگے میں یہ نہیں کہہ رہا حافظ صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سجدہ کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی نے کر دیا تو ہم اس پہ حکم شرع کیا لگائیں گے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اگر کسی سے کسی نے مدد مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر سے ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور باہر آ کے ہم نے کسی سے پانی مانگ لیا، ہم نے کسی سے، جیسا کہ کل آپ نے ایک مثال بھی دی کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہم کسی دفتر میں چلے گئے، ان سے جا کے کہا جناب میری مدد کیجیے، یہاں پر سائن کر دیں۔ مثال کے طور پہ مجھے ایپلیکیشن لکھنا نہیں آتی، ہم نے کسی سے کہا میری مدد کیجیے، ایپلیکیشن لکھ دیجیے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بندہ کلام کر رہا ہے، کیا اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ یہ کہتا ہے جی نہیں۔ اب جب اس نے یہ کلیئر کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ جو اس سے مدد مانگ رہا ہے یا اس سے جو ہیلپ لے رہا ہے، یہ ہیلپ مجازی طور پر ہوگی، حقیقی طور پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات
مدد کرنے والی یقینی طور پر حقیقی مدد فرمانے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو ظاہری طور پر مدد نہیں کی. جب بھی اس نے کسی بندے کی مدد فرمائی ہے تو کسی رابطے سے، کسی وسیلے سے، اور اسی وسیلے کا جو تذکرہ ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلی بات جب اللہ سے ڈرنے کی کہی تو آگے کہا کہ اب تلاش کرو وسیلہ. تو یہ جو وسیلہ ہے نا یہ اعمال کا بھی ہو سکتا ہے، شخصیات کا وسیلہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا عمل موجود ہے کہ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک حدیث مبارکہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بارش عطا فرماتا ہے، بعض لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہوتا ہے. باتیں تو اور بڑی طویل تھیں لیکن اگر سمجھنے پہ آئیں تو اسی کے اندر بہت ساری وضاحت موجود ہے، نہ سمجھیں تو پھر چاہے بڑی. ٹھیک ہے یہ کالر ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. پہلے میں چاہوں گی حافظ صاحب کہ ہم انٹروڈیوس کروائیں اپنے ایک اور ایکسکلوسیو گیسٹ کو. آج ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے ہے، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، کرنل شعیب امین ملک آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی تھینک یو جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی. ماشاء اللہ. تھینک یو جی. تھینک یو. شکریہ کرنل صاحب. شکریہ. السلام علیکم جی. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟